بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق آپ خبریں سن چکے ہوں گے، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد وہ استعفیٰ دے کر چلی گئیں۔ 15 سال کا ایک فسطائیت کا اور ظلم اور جور کا دور بالآخر ختم ہوا۔ حسینہ واجد جب برسر اقتدار آئیں تو انہوں نے جماعت اسلامی کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں، اور یہ سلسلہ 2011-12 سے شروع ہوا۔ جماعت اسلامی کی ٹاپ لیڈرشپ ان پر بغاوت اور غداری کے مقدمات چلائے گئے، اور دسمبر 2014 میں جماعت اسلامی کے پہلے لیڈر ملا عبد القادر کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ جرم یہ تھا کہ وہ پاکستان کے حامی تھے، اور پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مطیع الرحمان نظامی بھی وہ شہید ہو گیا اور تختہ دار پہ چڑھے، حسن علی مجاہد بھی تختہ دار پہ چڑھے۔ پھر ہم نے دیکھا قمر الزماں جو جماعت اسلامی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے وہ بھی تختہ دار پہ چڑھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے ایک اور سیاسی رہنما صلاح الدین وہ بھی تختہ دار پہ چڑھے، اور ہم نے دیکھا کہ بوڑھا پروفیسر غلام اعظم اس کی لاش وہ جیل سے نکلی، اور لیکن وہ لوگ استقامت دکھاتے رہے، اپنی کمٹمنٹ ثابت کرتے رہے اپنے نظریے کے ساتھ، اور یہ کہتے رہے کہ وہ ایک نظریے پر بننے والے ملک کے محافظ تھے، اور قومیت پر وہ یقین نہیں رکھتے، عصبیت پر وہ یقین نہیں رکھتے۔ لیکن حسینہ واجد نے بھارتی آشیرواد کی بنیاد پر اور مغربی آشیرواد کی بنیاد پر سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے اور بنگالی قومیت کو پروان چڑھانے کے لیے بنگال کے اندر ایک نفرت کی سیاست کا بیج بویا، اور نفرت کی سیاست کو پروان چڑھاتی رہی۔ یہ جو موجودہ تحریک ہے یہ کیوں اٹھی؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک دم نہیں اٹھی، اس کے پیچھے وہ سارا غم اور غصہ اور 15 سال کی فسطائیت تو موجود تھی، لیکن اس کے پیچھے خاص فیکٹر بھی تھا، اور وہ خاص ذہنیت تھی جو مکتی باہنی کی ذہنیت تھی۔ مکتی باہنی کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، پاکستانی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اور انہوں نے بھارتی آرمی کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج کے ساتھ جنگ کی، اور بنگلہ دیش کو آزاد کرانے کے لیے اور پاکستان سے کاٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ جب حسینہ واجد کی حکومت آئی تو انہوں نے ان مکتی باہنی سے تعلق رکھنے والے اور ان کی آئندہ نسلوں کو نوازنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے لیے تمام جابز میں اور تمام ویکنسیز میں اور ہر شعبے میں 10% کوٹا رکھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ان کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اس کوٹے کو 20% کر دیا گیا، اور پھر وقت گزرتا گیا اور ان کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اس کوٹے کو 30% کر دیا گیا۔ یعنی 100 ملازمین میں سے 30 وہ ملازمین رکھے جاتے تھے جن کا تعلق مکتی باہنی سے ہوتا تھا، یا ان کے دادا پردادا کسی کا تعلق مکتی باہنی سے ہوتا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایک بنگلہ قومیت کے اندر ایک نفرت کا بیج جو ہے وہ مسلسل بوئے رکھا۔ اس کے نتیجے میں وہاں کے جو طلباء ہیں ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوا۔ اچھا، جب لوگوں نے اس پر تنقید کی، اس کوٹا سسٹم پر تنقید کی، تو وہاں سے یہ تانا کسا گیا کہ یہ رضاکار ہیں۔ یہ رضاکار کون تھے؟ اصل میں وہاں بنگال کے اندر جو بنگالی نوجوان انہوں نے اپنے آپ کو بطور والنٹیئر پیش کیا تھا پاکستان آرمی کے ساتھ، اور پاکستان بچانے کی ایک آخری کوشش کی تھی، ان کو تانے کے طور پر رضاکار کہا جاتا تھا۔ یہ تانا کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں، چٹاگانگ کی یونیورسٹی میں اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء طالبات نے وہ یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا اور اس کو اپنا لیا کہ اگر تم ہمیں رضاکار سمجھتے ہو تو ہاں ہم رضاکار ہیں، تم بھی رضاکار ہو اور ہم بھی رضاکار ہیں۔ گویا انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک نظریے کے ساتھ ہیں، وہ ایک تحریک کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں، اور وہ کسی قومیت پر یقین نہیں رکھتے، اور قومیت کی بنیاد پر جو بھی آگے بڑھے گا وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ الحمدللہ وہ دور آج ختم ہوا، اور وہ تحریک کامیاب ہوئی، اور حسینہ واجد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، اور وہاں کی آرمی نے عبوری کنٹرول وہ سنبھال لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کی اسلامی تحریک ہے، اور بنگلہ دیش کے خاص طور پر بنگال کے نوجوان ہیں، یہ جو بنگال کے عام عوام ہیں، وہ سیاسی شعور میں ہم سے زیادہ پختہ ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس بحران سے جلد از جلد نکلیں گے، اور ایک اچھا پیارا خوبصورت برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش اس کو دوام بھی بخشیں گے۔ اس کے اندر تعمیر اور ترقی کا جو سفر ہے وہ بھی رکنے نہیں پائے گا، وہاں کا جو امن و امان ہے اس میں بھی خلل نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ فتنہ قائم ہو گیا تھا، 300 لوگ اس 60-61 دن کی تحریک میں، یہ 60-61 دن کی تحریک 30-40 نوجوانوں نے شروع کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی طرف بھڑک اٹھی، اور ہر بنگلہ دیشی نوجوان اس میں شامل ہو گیا، لاکھوں لوگ اس میں شامل ہو گئے، اس کے رضاکار بنے، اور اس دوران انہوں نے 300 شہادتیں دی ہیں۔ لیکن الحمدللہ
جیسے ہی یہ ٹیک اوور ہوا ہے وہاں پر اب امن و امان ہے، خوف کی فضا ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی وہاں پر انتخابات کا انعقاد ہوگا تو ایک نمائندہ حکومت سامنے آئے گی اور وہ عوام کے مسائل کو حل بھی کرے گی اور بنگلہ دیش کو سٹیبلٹی بھی دے گی۔ اس لیے پاکستان میں ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہاں امن و امان رہے، ہم چاہتے ہیں وہ ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ظلم اور فسطائیت ختم ہو، وہاں عصبیت اور لسانیت کی جڑیں نہ ہوں، اور وہاں پر ایک اسلامی بنگلہ دیش وہ بنے اور وہ عوام کے حقیقی ترجمان اور ان کے مسائل کو حل کرے۔ اور الحمدللہ ظلم اور تاریکی کی وہ رات جس کو جماعت اسلامی نے سحر کیا ہے، جس کے مقابلے میں قربانیاں دی ہیں، جس کے مقابلے میں پھانسیوں کے دار کو چوما ہے، اللہ تعالیٰ یہ سحر انہیں مبارک کرے۔ بہت شکریہ۔